السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہر پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لائے وہ اس کے صحابی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی صحابی ہیں۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور اس شخص کی موت ایمان پر ہوئی ہو۔ صحابی ہزاروں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کی وفات ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہیں۔ اگر کسی دوسرے مومن نے اپنی ساری عمر نیک اعمال کرنے میں گزاری ہو اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہو، کسی صحابی کے ایک ادنی عمل اور ایک مد تقریباً ایک سیر جو کہ خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی بڑے سے بڑا غیر صحابی ولی ایک ادنی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق جو تمام امت سے افضل ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت سے افضل، ان کے بعد عثمان غنی اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی ترکیب سے جو اوپر بیان ہوئی آپ کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے انہیں قائم رکھنے کے لیے جو شخص تمام مسلمانوں کی اتفاق رائے سے آپ کا قائم مقام ہوا اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان چاروں کے بعد حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان کی مدت خلافت تک تمام خلفاء کی خلافت کی مدت 30 سال ہے۔ اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، جس کا ذکر حدیث شریف میں ہے۔ ان 4 یار کے بعد مجموعی طور پر سب اہل بیت باقی صحابہ سے افضل ہیں۔ اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات اور حضرت علی یعنی جن کا ذکر 4 میں آ چکا ہے، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت حسن حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ سب سے افضل ہیں، اور صاحب زادیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ فتح مکہ سے قبل اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور جہاد میں شامل ہونے والے صحابہ بعد والوں سے افضل ہیں۔ نیز جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ سابقین و افضل ہیں۔ ان کے علاوہ باقی صحابہ میں ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دی جائے، سب کو افضل جانے اور کسی کی شان میں ادنیٰ سی گستاخی بھی نہ کرے، ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندرونی جھگڑوں اور ان کے آپس کے اختلافات کو نیک نیتی پر قیاس کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ مجتہد تھے، مجتہد سے خطا و ثواب دونوں صادر ہوتے ہیں، لیکن ان کی خطا اجتہادی خطا ہے جس پر وہ 1 درجہ ثواب پائیں گے۔ غیر صحابی نے جس صحابی کی تقلید کی وہ نجات پا گیا۔ اس لیے تمام صحابہ کرام مطبوع و معیار شریعت ہیں۔ ان کی شان میں زبان تان دراز کرنا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سخت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبال سے بچائے، آمین۔ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اعلیٰ درجہ کے شہداء کرام سے ہیں۔ ان کی شہادت کا منکر گمراہ و بے دین ہے۔ ناظرین، یہی تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آئی ہو آپ کو پسند تو آپ نے کر دینا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اور ساتھ ہی جڑے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ اس طرح کے ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، چاہتے ہیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔